19 سال کے جوان تو آج عورتوں پر جھپٹا مارنے کے پلان بنا رہے ہیں, عزتوں پر ڈھاکہ ڈالنے کی سوچ رہے ہیں. 19 سال کی جوانی لوگ یہ سوچتے ہیں صرف ہمیں چیٹنگ کے لیے ہے, عورتوں کو فرینک ریکویسٹ بھیجنے کے لیے, ان سے ہمارے رات کے مکالمے کے لیے. معاذ اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے بنایا ہے, اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. سمجھ میں آیا کہ ہمیں کائنات میں اللہ نے اگر بھیجا ہے تو اس کی عبادت کے لیے بھیجا ہے. عزیزان گرامی, اسی بات کو میں نے اس سے قبل بھی دہرایا تھا کہ انسان باقی ساری چیزیں کر لیا لیکن جس کا مقصد کے لیے وہ آیا تھا اسی میں وہ ادھورا رہ گیا. یعنی عبادت, اللہ کی رضا حاصل کرنا, یہ سب کا مقصد تھا, اسی لیے تمہیں بنایا گیا تھا. اور آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لائف بیکار کی چل رہی ہے اور اس کو اس طرح سے گزار رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی ہلکی پھلکی چیز تمہارے ہاتھ میں آئی ہے. اتنی قیمتی زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے کہ اگر سانس تمہاری رک جائے تو کروڑوں دے کر کے بھی کسی ڈاکٹر سے سانسیں واپس نہیں لا سکتے. ایک بار تمہاری دھڑکن رک جائے تو لاکھوں کروڑوں اربوں دے کر کے بھی اس دھڑکن کو واپس نہیں لا سکتے. اتنی قیمتی لائف تمہارے ہاتھوں میں آج موجود ہے, لیکن اس کا مقصد نہ سمجھ کر کے اپنے آپ کو عیاشیوں میں اور بیکار زندگی میں گزارنا, گویا کہ انسان کا خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. مجھے بتاؤ کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا. یہ تو جرم ہے دھوکہ دینا دوسروں کو, لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جرم اپنے آپ کو دھوکہ دینا کہ تم پیدا کس کام کے لیے کیے گئے تھے اور کر کیا رہے ہو آج. مجھے بتاؤ اے بچوں, جوانوں, کیا تمہاری راتیں اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ تم رات بھر بیٹھ کر گیم کھیلو؟ کیا تمہاری راتیں اسی لیے ہیں کہ تم کسی بھی نکڑ پر بیٹھ کر کے گپیں لگاؤ؟ کیا تمہاری راتیں اسی لیے ہے کہ لوگوں کے عیب جوئی کرو؟ کیا تمہارے دن اسی لیے ہیں کہ تم اپنے طبیعت اور اپنی خواہشات کے لیے ڈانس بار, کبھی کلب, کبھی فلاں جگہ, نشے کے اڈے, تاش کے پتے, شراب کی بو, یہ تمام چیزیں زندگیوں میں ایسی لائی گئیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اسی لیے میں دنیا میں آیا ہوں؟ نہیں میرے عزیزو, کسی اور نے نہیں, تمہیں اس راستے پر تمہارے نفس نے دھوکہ دیا ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے کر کے صراط مستقیم سے ہٹا دیا ہے. عبث نہیں پیدا کیے گئے, بیکار نہیں پیدا کیے گئے. میں تاریخ کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جنہوں نے دنیا میں ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا انہوں نے. ایک دن تو دور کی بات ہے, ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون نہیں جانتا اس امام المحدثین کو. قرآن پاک کے بعد سب سے افضل کتاب اس روئے زمین پر وہ بخاری شریف ہے, صحیح بخاری. آپ پڑھنے کے لیے جب بیٹھتے تھے یا احادیث کا مطالعہ کرتے تو رات پوری گزر جاتی, تھوڑی دیر آپ آرام کرتے, اس کے بعد جب مطالعے کے لیے بیٹھتے تو فجر کی اذان ہونے کے قریب آ جاتے اور وہ احادیث پلٹتے رہتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے رہتے. پہلے ایسا ہوتا کہ صبح صادق جب ہو جائے تو مرغے بانگ دیتے. بانگ دینا سمجھتے ہوں کہ مرغا پکارتا ہے. اب مرغوں کے پالنے کا بھی سسٹم ختم ہو گیا ہے, سب دیسی مرغوں کی جگہ برائلر چکن نے لے لیا ہے. یہ سارے تو جنگلی کہلانے لگ گئے اب, حالانکہ اس کی فضیلت آئی ہے یہ دیسی مرغے کی. اس کو مارنے سے بھی منع کیا گیا, کہا گیا کہ اس کو اذیت نہ دو, اس لیے کہ لوگوں کو صبح کی اذان کے طور پر جگاتا ہے. تو پہلے یہی ہوتا تھا کہ برابر وقت پر صبح صادق پر مرغا بانگ دیتا اور لوگ یہی سمجھتے کہ اب فجر کا وقت ہو چکا ہے. وہ برابر فجر کے وقت پکارتا اور اس مرغے پر لعنت بھیجی گئی ہے جو آدھی رات میں پکارتا ہے. کہا گیا وہ شر ہے, وہ شیطانی ہے. خیر, امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ لکھ رہے تھے یا پڑھ رہے تھے, مرغے نے بانگ دی تو جیسے ہی مرغا بانگ دیتا آپ اپنی کتاب بند کر دیتے اور مسجد کی طرف چلے جاتے. نماز کا وقت ہو چکا ہوتا جب آپ فجر کی ادائیگی کے لیے آتے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک رات مرغے کی آواز سنی
اپنا مطالعہ بند کیا، اپنی کتاب بند کی اور نکل پڑے۔ مسجد آئے تو پتہ چلا ابھی فجر کا وقت ہونے میں کافی ٹائم باقی ہے۔ کافی ٹائم کا مطلب آدھا گھنٹہ، آدھا سے پونا گھنٹہ ہوگا، اتنا وقت باقی تھا ابھی طلوع صبح صادق کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جلال آ گیا۔ حالانکہ اگر کوئی وقت سے پہلے مسجد میں آ جائے تو ثواب ہی ہے، کیا خرابی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قدر جلال میں آئے کہ آ کر کے آپ نے ایک جملہ کہا کہ اللہ اس مرغے کو قتل کر دے، قاتل اللہ ھذا الدیک، اللہ اس مرغے کو قتل کر دے جس نے میرے مطالعے کے وقت کو برباد کیا، جو میری پڑھائی کا وقت تھا اس نے اس میں سے، اس کی آواز کی وجہ سے میں اٹھ گیا، میرا اتنا وقت اس نے خراب کیا۔ مرغا فجر کی اذان سے پہلے ختم ہو چکا تھا، مر چکا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا اس کے بعد کبھی کسی کے لیے اس طرح کا جملہ نہ کہنا، اس لیے کہ اللہ تمہاری زبان میں اثر رکھا ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے میرے عزیزو کہ ان کا کتنا وقت گیا ہوگا، آدھا سے پونا گھنٹہ، جس کے لیے وہ اتنے جلال میں آئے کہ اس مرغے کو پھر کبھی دوبارہ پسند نہیں فرمایا اور وہ ختم بھی ہو گیا۔ یہاں تو پوری کی پوری راتیں ضائع ہو گئیں، برس کے برس ضائع کیے، مہینوں ضائع کیے اور کبھی اف تک نہیں۔ میرے عزیزو تمہارے پاس جو وقت ہے یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے اللہ کو منانے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے۔ میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا کر مقصد زندگی آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن ابن آدم یعنی ہر انسان، کوئی انسان کے دونوں قدم ہٹ نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے۔ جو محشر کا میدان ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم، پورے انسانوں میں سے کسی انسان کے دونوں قدم ہٹیں گے نہیں اس وقت تک، حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عن عمرہ فیما افناہ، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے جو تجھے پوری عمر دی تو نے کہاں کہاں گزاری، پورا حساب دے دے۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، دوسرا سوال، حالانکہ عمر میں یہ ساری چیزیں آ گئی تھی لیکن پھر خاص ایک سوال یہ کرے گا رب تعالی فی ان شبابہ، تیری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ایک کی جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کہاں کہاں گزاری۔ اور تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کیا تھا۔ وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا، یہ چوتھا۔ اور وفیما، اور سوال ہوگا وفیما عمل من علم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا اس نے علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا تھا۔ یہ 5 سوالات جب تک نہ کیے جائیں ہر انسان سے کوئی وہاں سے ہٹے گا نہیں۔ سب سے پہلا سوال عمر کے متعلق ہی ہے۔ کیا ہمارے پاس ان 5 سوالات کے جوابات تیار ہیں؟ نوجوانوں تم بتاؤ کہ جوانی کے متعلق جب سوال ہوگا تو بزرگان دین جو اس کی تشریح فرماتے ہیں دوسرے سوال پر انسانیت اٹک کر رہ جائے گی، یہاں تک کہ یہ دوسرا سوال ہے نا وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کہاں کہاں گزارا، بتا دے۔ اب بتانے کے لیے جب شروع کرتا ہے جوان کہ میری جوانی شروع ہوئی تھی 15 سال سے، اور جب بتانا شروع کرتا ہے، بزرگوں نے تشریح میں لکھا کسی کی جوانی کا حساب دے دیتے 200 سال لگ جائیں گے لیکن اس کا حساب ختم نہیں ہو رہا ہوگا۔
200 साल का अरसा गुजर चुका होगा, बाज उसी सवाल में अटक करके 300 साल 400 साल खड़े हो चुके होंगे। और किसी घबराहट की जरूरत, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं। 50,000 साल के बराबर का एक दिन है, तुम्हें तो हिसाब देना है। कोई इतने इतने सालों तक खड़े रहेंगे सिर्फ दूसरे सवाल के जवाब में। एक उम्र कहां गुजारा, दूसरे उसने अपना शबाब, अपनी जवानी कहां बिताई। लिख करके रख लो कि अपनी जवानी के मुतालिक क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये कहोगे कि मैंने तो अपनी जवानी की हर रात गेम खेलने में गुजारी, जवानी की हर रात चैटिंग में गुजारी, जवानी की हर रात लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते और उनके ऐबों को देखने में गुजारी। इंसान की यह फितरत है कि वो हमेशा बुराई देखना पसंद करता है। इस फितरत से बाज आना चाहिए। ऐ अजीजो, वक्त की कीमत समझो। और नौजवानों से मैं कहूंगा, अब तुम्हारे लिए हालात इस कदर तेजी से बदले जाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास अभी 5 से 10 साल के अरसे में इतनी जबरदस्त चेंजिंग देखने को मिलेगी जो पिछले 100 सालों में आपने नहीं देखा होगा। बहुत तेजी से तब्दीलियां आएंगी। इमाम हम्माद इब्न नईम रदी अल्लाह ताला अपनी किताब में फरमाते हैं, जो आखिरी जमाने के हालात के मुतालिक अहादीस आई हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन हदीसों में से एक हदीस आप बयान करते हैं, क़यामत के करीब तुम देखोगे जमाना इतनी तेजी से दौड़ेगा कि जो 100 साल में हुआ था वो सिर्फ 20 साल के अंदर होगा, और फिर 20 साल के अंदर जो हुआ था वो 10 सालों के अंदर होगा। वो आज हमने महसूस किया है, पिछले 20 साल के अंदर इस कदर दुनिया में तब्दीली आ गई है जो पिछले 100 सालों में उनके ख्वाब भी नहीं देखे गए थे। इंटरनेट की दुनिया ने कहां से कहां पहुंचाया है। अब अगले जो 10 साल होंगे ये पिछले 20 सालों से भी ज्यादा तेज होंगे। हम अभी से सुन रहे हैं कि 5G का आना मुतवक्को है और उसके बाद दुनिया में जबरदस्त तब्दीलियां आएंगी। हो सकता है कि तुम्हारी नेचुरल कुदरती चीजों पर बहुत बड़ा इफेक्ट हो, बहुत बड़ा असर हो। तुम्हारे खान पान में तब्दीली आ जाएगी, रहन सहन में तब्दीलियां आ जाएंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी आज प्लानिंग हो रही हैं कि माइंड कंट्रोलिंग के मुतालिक लोग प्लान बना रहे हैं। ये माइंड कंट्रोलिंग क्या है? किसी के जहन और दिमाग को ऐसा अपने काबू में रखना कि मैं उठ कहूं तो उठे, बैठ कहूं तो बैठे, चल कहूं तो चले। यह ऑर्डर देने वाले जो सिस्टम है माइंड कंट्रोलिंग कहते हैं। इस पर पूरी दुनिया आज, पूरी दुनिया नहीं, यहूदी लॉबी सबसे ज्यादा इसमें मसरूफ अमल है। चंद दिनों पहले अभी एक यहूदी आलिम ने बाज़ाब्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो करवा करके ऐलान किया है कि हमारे अगले 5 सालों में प्लान क्या है, हम पूरी दुनिया को क्या करने जा रहे हैं। अगरचे उसका ऐलान हो, हम तो जानते हैं अल्लाह जो चाहता है वही होता है मेरे अजीजों। लेकिन दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए लोग और पूरी इंसानियत के कातिल ये यहूदी लॉबी जो प्लान बना रहे हैं, क्या हम उसके मुतालिक तैयार हैं? यहां तो जवानों को देख करके अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें फजूल नहीं पैदा किया, अबस नहीं पैदा किया। आज हमारी जवानी को देखकर कोई मदद के लिए भी पुकारना नहीं चाहता हमें। ये खुद अपने आप को धोखा दिया हुआ आदमी है, दूसरों की क्या मदद कर सकेगा। मुझे भी चंद दिनों पहले एक बात पढ़ने को मिली, कश्मीर की खवातीन बिलखती हैं, आज रोती हैं, बहुत सारी उनकी परेशानियां हैं। लेकिन एक जमाना था जब इसी सिंध के इलाके से चंद औरतों ने अरब के नौजवानों को पुकारा था। राजा दाबेर सिंह, ये मैं 90 हिजरी की बात कर रहा हूं, आज से 1300 साल पहले तकरीबन राजा दाबेर सिंह की हुकूमत थी। जब कुछ हज पर जाने वाली खवातीन श्रीलंका से निकली, बीच रास्ते में गुंडों ने उन्हें अगवा कर लिया और उनकी इज्जतों से खेलने लगे। तो उन औरतों ने जो हज के लिए निकली थी आवाज दी कि कोई अरब का काफिला हो तो हमारी आवाज खलीफा वक्त तक पहुंचा दे। तो उस वक्त जो ताजिर आए थे, उन ताजिरों ने यह बात सुनी कि कुछ मुसलमान औरतें इस तरह अगवा की जा चुकी हैं, गिरफ्तार हैं। तो वो बात जा करके उस जमाने के हज्जाज बिन यूसुफ गवर्नर के सामने बयान की गई। वो खुद एक जालिम था, लेकिन दरबार में
ایک نوجوان گزر رہا تھا جو اس کا بھتیجا بھی محمد بن قاسم، رک گیا، پوچھا کہ کہاں سے خبر لائے ہو؟ کہا سندھ سے۔ یہ ہند اور سندھ دو خطے تھے ہمارے، جو آج کٹ کر کے کچھ پاکستان میں چلا گیا، کچھ ہندوستان میں۔ سندھ سے ہم یہ خبر لے آئے ہیں، وہاں کچھ عورتوں کے ساتھ ظلم بربریت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو محمد بن قاسم نے عرب کی اس سرزمین سے آواز لگائی تھی، لبیک یا اختہ، اے میری بہن میں حاضر ہو رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ اس وقت محمد بن قاسم نے وقت کے گورنر سے اجازت لی اور 10,000 نوجوانوں کا لشکر لے کر وہ سندھ پر حملہ آور ہوا۔ یہ سب سے پہلا لشکر تھا جو ہندوستان میں داخل ہوا، اور راجہ دابیر سنگھ کے ساتھ مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی۔ جب حل نہ ہو سکا، وہ عورتوں کو آزاد کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے، تو صرف اور صرف عزت عورتوں کی محفوظ رکھنے کی خاطر ان نوجوانوں نے ان کے ساتھ ایسا حملہ کیا کہ یہ پورے کے پورے فوج تتھر بتر ہو گئی اور گنڈے پکڑے گئے، حتیٰ کہ راجہ دابیر سنگھ بھی گرفتار ہوا۔ ان خواتین کو آزاد کرایا گیا۔ پہلی مرتبہ محمد بن قاسم نے پرچم اسلام ہند میں لہرایا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں علل اعلان کسی نے پرچم نہیں لہرایا، پہلا لشکر۔ لیکن مجھے یہ بات اس لیے بتانی پڑ رہی ہے کہ جو محمد بن قاسم عرب سے چل کر کے چند خواتین کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا، وہ کوئی 40 سالہ 50 سالہ تجربہ کار سپہ سالار نہیں تھا، وہ جرنیل اور کمانڈر نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف 19 سال کا جوان تھا، صرف 19 سال کا جوان تھا۔ 10,000 کے لشکر کو لے کر آیا اور خواتین کی عزت بچانے کے لیے۔ 19 سال کے جوان تو آج عورتوں پر جھپٹا مارنے کے پلان بنا رہے ہیں، عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے کی سوچ رہے ہیں۔ 19 سال کی جوانی لوگ یہ سوچتے ہیں صرف ہمیں چیٹنگ کے لیے، عورتوں کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجنے کے لیے، ان سے ہمارے رات کے مکالمے کے لیے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ یاد رکھو تمہارا جو یہ شباب، تمہاری یہ جوانی جن لمحوں میں گزر رہی ہے، تم کیا سوچتے ہو گھر کے پردے بند کر کے میں چیٹنگ کرتا ہوں؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھیں جو خیانت کر رہی وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو حالات گزر رہے ہیں اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ تمہاری انگلیوں کی ہر حرکت پر اللہ کی نظر ہے۔ جب تم اٹھائے جاؤ گے تو ان تمام چیزوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، میں تو چند مثالیں پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ جنہوں نے اپنا مقصد زندگی سمجھا۔ برسوں ہو گئے آج ہمارے معاشرے میں وہ بچے ہی نہیں پیدا ہوئے جنہیں آج اپنا مقصد زندگی سمجھ میں آئے اور مختصر سی زندگی میں اس کائنات میں کچھ کر کے چلے جائیں، دنیا کو کوئی تحفہ دے کر کے جائیں۔ آپ کو معلوم ہے آج دنیا جن جدید چیزوں کا لابھ اٹھا رہی ہے، یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں ان کی جڑ تک جاؤ گے تو یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہدیہ کیا گیا ہے پوری دنیا کو، آج اس میں سب سے بڑا کردار مسلمان علماء کاملین کا ہے۔ سب مسلم علماء ہیں، سب مسلم علماء ہیں۔ 100 سے زیادہ مسلم سائنٹسٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کائنات میں سب سے پہلے ایجاد کرنے والے موجود ہیں بہت ساری چیزوں کے، اور آج چرا کر کے کسی اور کے نام پر یہ تختیاں لگائی گئی۔ آپ کو کیا خبر، آج پوری دنیا مواصلات کے طور پر یعنی سفر کے لیے اتنا تیز ہو چکی، ایروپلین بن گئے، ہزاروں لوگ اس میں سفر کرنے لگے، اور اس ایروپلین کی ایجاد کے متعلق 15ویں صدی کے بعد کے چند انگریزوں کے نام بتائے جاتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، سب سے پہلے اس کا تجربہ کرنے والے حسین بن عباس فرناس، عباس بن حسین فرناس، یہ کرتبہ میں رہنے والا ایک ایسا سائنسدان، کب کی بات کر رہا ہوں، آج سے 1000 سال پہلے کی بات، آج یہ 2020 چل رہا ہے، وہ 1021 1022 کا سائنسدان ہے۔ جب کرتبہ کی جامع مسجد کے مینار سے پر لگا کر عقاب کے اس نے خود اڑنے کی کوشش کی، اور پہلا وہ انسان ہے جو ہوا میں اڑنے کا ایک تجربہ دور لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ایسے نہیں کہ مینار سے چھلانگ لگایا، بلکہ تاریخ میں آج بھی رقم ہے عباس فرناس 10 منٹ تک ہوا میں اڑتا رہا، اس نے نہیں ایجاد کی، اور اس کے 500 سال بعد آ کر
इस फार्मूले पर तहकीक की गई और उसके बाद एरोप्लेन बनाया गया। दुनिया को हवाओं में उड़ने का अंदाज भी एक आलिम दीन ने दिया था, एक नौजवान साइंसदान ने दिया था। इब्नुल हैसम का नाम सुना होगा आपने, सबसे पहले बसरियात के इल्म पर किताबें लिखने वाला वो साइंसदान जिसने आंखों के मुतालिक तमाम तफसीलात दर्ज की, बल्कि दुनिया में सबसे पहले कैमरे का तस्वुर देने वाला इब्नुल हैसम है कि रोशनी जितने बारीक हिस्से से अंधेरे कमरे में जाएगी, एक कमरे से कैमरा बनाया गया। इब्नुल हैसम कौन है? एक मुस्लिम साइंसदान। इतना ही नहीं, अबू बकर राजी ये वो तबीब है जो पूरी दुनिया का फाउंडर है। इल्म तिब में, मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा किताबें लिखने वाला मुस्लिम आलिम दीन अबू बकर जकरिया राजी, जिन्होंने आज से कई सौ साल पहले लोगों को तस्वुर दिया इल्म तिब का। सर्जरी के मामलात पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं थे। सबसे पहले अबू बकर राजी ने सर्जरी के तरीके बताए, हॉस्पिटल का निजाम बताया कि हॉस्पिटल कहां बनाया जाए। बगदाद में उन्होंने खलीफा से कहा कि गोश्त के टुकड़े काट करके हर मोहल्ले पर लटकाए जाएं, एक एक लकड़ी में लटकाए गए 10-12 मोहल्लों में, और 3 दिन के बाद वो निकालने लगवाए। इमाम राजी ने देखा कि जो गोश्त का टुकड़ा सबसे लेट खराब हुआ या सूखा, बहुत सारे तो सड़ गए, सूख गए, जो बहुत देर तक सही सलामत था, अबू बकर राजी ने कहा यहां हॉस्पिटल बनाया जाए। कहा क्यों? कहा यहां की आबो हवा जिस्म को जल्दी खराब नहीं होने देती, मरीज को ऐसी जगह रखा जाए जहां की आबो हवा उसके जिस्म को सलामत रखे। यह कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अबू बकर राजी ने, जब उनकी उम्र 33 साल की थी। 33 साल की उम्र में बड़े से बड़ी दुनिया को इन्होंने फार्मूले पेश किए। एक दो नहीं मेरे अजीजों, इब्न साआती, लक़ब साआती खुरासानी, एक मशहूर साइंसदान, मिस्र के रहने वाले, और आज से तकरीबन 1200 साल पहले की बात बता रहा हूं, खलीफा हारून रशीद के जमाने, तब इस साइंसदान ने हाथ की घड़ी इजाद की और पूरा प्लैनेट सिस्टम देखने का तरीका इजाद किया। सैयारे गर्दिश कहां करते हैं, ग्रेविटी सिस्टम जो बाद में न्यूटन के लिए पेश किया गया, ये सबसे पहले मुस्लिम आलिम दीन ने पेश किया, कशिश सिकल जिसको कहते हैं। और सबसे पहले अबू बकर राजी ही हैं जिन्होंने केमिकल की दुनिया में सबसे पहले एसिड तैयार किए, सल्फ्यूरिक एसिड, जो आज कीमिया में बुनियाद की हैसियत रखता है। ये तमाम चीजें दुनिया को देने वाले वो मुस्लिम साइंसदान थे। मेरे अजीजों में इनकी मिसालें सिर्फ इसलिए पेश कर रहा हूं कि दुनिया में ये तरक्कियात और दुनिया में जीने के सलीके इस्लाम ने और मुसलमानों ने दिए, आज पूरा का पूरा पलट दिया गया और तुम्हें इतना पीछे धकेल दिया गया कि आज दुनिया तुम्हें तहजीब सिखाने आ रही है। आज तुम्हें मैनेजमेंट डेवलप करने के लिए तरीके सिखाए जा रहे हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि गुलामी के अंदाज में तुम सीखने के लिए गैरों के दरबार में जा रहे हो। ऐ मेरे अजीजों, आज सबसे बड़ा जो हमारे पास नुकसान हुआ है वो हमारे बच्चों को हमारा माजी ना पढ़ाना, हमारी तारीख ना पढ़ाना। चंद साल और तुम इस तरह आंख बंद करके बैठे रहो, तब उसके बाद बच्चों का हाल ये होगा। ये मुस्लिम साइंसदान तो भुला ही दिए गए हैं, ये तो कहां मालूम है, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मालूम, ये तो भुला ही दिए गए हैं। औलिया इकराम भी भुला दिए जाएंगे, तारीख खत्म की जाएगी, और चंद दिनों के बाद मैं बारह ये कहता हूं, शायद बच्चे बाद में ये भी पूछेंगे मोहम्मद किसका नाम था। मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। जब इस तरह हम तारीख से अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं और सारा का सारा हमारा वक्त इसी मोबाइल इंटरनेट पर गुजरे, जो फजूल और फहश चीजों को देखने में, ऐ मेरे अजीज बच्चों, आज अपनी जिंदगी की कदर और कीमत समझो और बाज आ जाओ। तुमसे सवाल होगा तुम्हारी जवानी के मुतालिक। तुम यहां पर अल्लाह की इबादत के लिए बनाए गए हो, उसी चीज में अभी खरे नहीं उतर सके, इसी में बहुत सारी चीजें बाकी रह गई हैं। इसीलिए शायर ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये एक
استغاثہ کے طور پر یوں کہا تھا، اے خاص خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے۔ جو پوری دنیا کو قیادت سکھانے کے لیے نکلا تھا اسلام، وہ آج اپنے ہی دیش میں غریب الغربا ہے۔ آج جتنے مسلم ممالک ہیں وہاں کی بھی حالات یہی ہیں کہ ان کے ہاں گیس ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، نہ جانے کیا کیا معدنیات ہیں، لیکن نکالنے والے یورپین ہیں، امریکی ہیں، ان پر اجارہ داری پوری باہر کی کمپنیوں کی ہے۔ کیا ہم اس قدر آج علم سے اور اپنے مقصد زندگی سے بچھاڑ دیے گئے؟ اے میرے عزیزو، میں پڑھ رہا تھا یہودیوں کے متعلق، برسوں گزر گئے، 1400 سال ہو گئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو۔ بعض علماء بھی اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے آج الگ انداز سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا اپنے بچوں کو نشانہ بازی سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں انہیں گھڑ سواری سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ، اور ایک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہ 3 چیزیں سکھانے کے لیے فرمایا گیا۔ اب کے بعد جب یہ بات کہی جائے تو یہ گھوڑوں کا زمانہ نہیں ہے، مرسیڈیز کار کا زمانہ ہے، اب تیر اندازی کا زمانہ نہیں، اب تو بم بارود پیٹرول میزائل کا زمانہ ہے۔ ٹھیک ہے، جدید دنیا میں تم یہ جواب تو دے سکتے ہو، لیکن آج ہی کی بات میں بتاؤں، اسرائیل میں آج بھی یہودیوں کو دیکھا گیا وہاں پر 6 سال کے بچے کو کمپلسری نشانہ بازی سکھائی جاتی ہے، جبکہ ان کو معلوم ہے یہ زمانہ تیر اندازی کا نہیں، لیکن نشانہ بازی کیوں سکھائی جا رہی ہے؟ گھڑ سواری آج بھی سکھائی جا رہی ہے اسرائیل میں۔